السلام علیکم، ویلکم ٹو پکوان خاص۔ بہت سخت سردیاں چل رہی ہیں اور سردیوں میں گرم گرم پراٹھے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پراٹھے سے اچھی کوئی ریسپی ہوتی ہے سردیوں میں جو آپ انجوائے کرو۔ سردیوں کے موسم میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے گرم گرم، وہ بھی انڈا فلنگ پراٹھا ہو تو کیا ہی بات ہے۔ بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو سکھانے والی ہوں آج کہ انڈا پراٹھا کیسے بنتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی نہیں بنایا تب بھی آپ بنا لیں گے بہت آسانی کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں نے 2 انڈے لے لیے ہیں، اس کے اندر 1/4 ٹی اسپون نمک، 1 ٹی اسپون میں نے چلی فلیکس ڈال دیے ہیں، پیاز اور دھنیا میرے پاس پڑا ہوا تھا کٹا ہوا، تو وہ میں نے تقریباً 1 ٹیبل اسپون ڈال دیا۔ اس کو پھینٹ کے آپ الگ سے رکھ لیں۔ یہ سمپل آملیٹ کا طریقہ ہے، جس طرح سے آپ آملیٹ میں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ ڈال سکتے ہو۔ سمپل نمک بھی اور کالی مرچ بھی ڈال سکتے ہو، لیکن دھنیا، پیاز، تھوڑی سی ہری مرچیں وغیرہ ایک اچھا فلیور دے دیتی ہیں، پراٹھے کے ٹیسٹ کو دوبالا کر لیتی ہیں، اس لیے میں نے یہ سب ڈال دیا۔ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ نہیں ڈالیے۔ آٹا سمپل طریقے سے جیسے ہم روٹیوں کا آٹا گوندتے ہیں وہ میں نے آٹا گوندا ہوا تھا، یہ میدا نہیں ہے، یہ آٹا ہے۔ اور آپ نے کیا کہ میں نے ایک پیڑا لے لیا، بڑے سائز کا تھوڑا سا میں نے پیڑا لے لیا ہے، اس کو میں پھیلا دوں گی اچھے سے۔ آپ پھیلا دو جیسے ہم نارمل پیڑا بناتے ہیں، اس کے اوپر گھی اسپریڈ کر دوں گی میں آئل نہیں کبھی بھی یوز کرتی پراٹھوں میں۔ مجھے لگتا ہے کہ گھی سے پراٹھے کا فلیور بہت اچھا آتا ہے، اور دیسی گھی ہی ہمیشہ دیسی گھی سے ہی بناتی ہوں، نارمل گھی مجھے پسند نہیں ہے۔ دیسی گھی ہیلدی بھی ہے، ہیلتھ وائز بھی بیٹر ہے، اور ویسے بھی دیسی گھی کا جو فلیور ہے وہ بھی بہت زبردست ہوتا ہے۔ گھر کا بنا دیسی گھی ہو تو اور ہی مزہ آ جائے گا۔ تو بس اس کو سمپلی آپ نے اسپریڈ کر کے جیسے ایک اسکوائر پیڑا ہوتا ہے، ایک سائڈ سے فولڈ کر لو، دوسری سائڈ سے فولڈ کر لو، اور پھر اس کو ایک اور فولڈ دے دو، اور پھر ایک اور فولڈ دے دو، تو یہ آپ کا اسکوائر پیڑا تیار ہے۔ جس کو نہیں بھی آتا وہ بھی بنا لے گا۔ اگر آٹا گوندنا آپ کو نہیں آتا تو اس کی ریسیپی میرے چینل پہ مل جائے گی، اور ویسے بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی شیئر کر دوں گی، تو وہاں سے جا کے آپ دیکھ لیجیے گا کہ ایک نارمل طریقے سے سمپل آٹا کیسے گوندا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کو بیل لینا ہے۔ اس کو بیل کے میں نے بڑا کر دیا ہے، کافی بڑا ہو گیا ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے۔ توا ہلکا سا گرم تھا پہلے سے، اس کے بعد میں نے روٹی ڈال دی، لیکن آنچ اس میں آپ نے تیز نہیں رکھنی ہے، میڈیم آنچ رکھنی ہے۔ جب ہلکا ہلکا یہ لگ رہا ہے نا آپ کو تھوڑا تھوڑا پک گیا، تھوڑا تھوڑا یہ آپ کو ایک ہلکا سا ڈارک کلر نظر آ رہا ہے پراٹھے کا، اب اس کے اوپر آپ نے انڈا پھینٹ کے اچھے سے ڈال دینا ہے۔ انڈے کو آپ جیسے ہی ڈالو گے تو اس کو پورا آپ نے اسپریڈ کر دینا ہے، کوشش کرنی جتنا اسپریڈ کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ایک دم پکے گا نہیں، کچا ہی رہے گا، کیونکہ اس کی ہیٹ بھی ہلکی ہم نے رکھی ہے۔ تاکہ ہیٹ ہلکی کیوں رکھی ہے، تاکہ پراٹھا بھی ہلکا ہلکا پکتا جائے، سم پہ، سم نہیں ہے میڈیم آنچ ہے، ٹھیک ہے، اور ہلکے ہلکے طریقے سے پکے، کچا نہ رہے، اس لیے آپ نے اس بات کا صرف خیال رکھنا ہے۔ اس کو اسپریڈ کر دینا ہے، اور بس کچھ سیکنڈز کے بعد ہی آپ نے اس کو ایک سائڈ سے پہلے فولڈ کرنا ہے، ہلکا سا فولڈ ہم اس لیے کچے کچے آملیٹ میں کر رہے ہیں تاکہ یہ جو فولڈ ہم کریں اس کے ساتھ چپک جائے۔ اگر آپ پکا دو گے تو پھر یہ چپکے گا نہیں، اس لیے پہلے آپ نے اس کو فولڈ کر دینا ہے۔ فولڈ کر کے یہ کچا بالکل نہیں رہے گا، کیونکہ جب آپ اس کو فولڈ کرو گے تو اس کے اندر ایک سٹیم کریٹ ہو جائے گی، اور اس سٹیم کے اندر یہ آٹومیٹکلی انڈا آپ کا پک جائے گا، تو اس بات کی ٹینشن مت لینا۔ لیکن اگر آپ نے ہائی فلیم پہ یہ کام کیا تو پھر آپ کا پراٹھا تو اوپر سے سارا پک جائے گا، لیکن انڈا اندر سے کچے رہنے کے امکانات ہیں۔ اس لیے اب میں نے اس میں گھی ڈالا ہے، گھی آپ کی مرضی ہے، میں نے تھوڑا زیادہ ڈالا ہے، مجھے زیادہ پسند ہے، آپ اس سے کم بھی ڈال سکتے ہو۔ تو امپورٹنٹ کیا ہے کہ آپ کا انڈا بھی پک جائے اور روٹی بھی پک جائے، کچا نہ رہے۔ جو لوگ انڈا پراٹھا بناتے ہیں موسٹلی ان کو یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے کہ پراٹھا کبھی اندر سے کچا رہ جاتا ہے، کبھی انڈا کچا رہ جاتا ہے۔ اگر آپ ہلکے آنچ پہ تھوڑا صبر کر کے بناؤ گے تو کچھ بھی ایسی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ اب جو اس کے سائڈ سے میرا جو توا ہے پرانا ہو چکا ہے کافی، تو بیچ میں سے یہ پتلا ہے، تو اس لیے سائڈ زیادہ جلدی پکتے نہیں ہیں، تو جو اس کی سائڈز ہیں نا، ایجز، ان کو میں سینٹر میں لا کے ہلکی آنچ پہ ہلکا ہلکا ٹائم دے کے پکا رہی ہوں تاکہ انڈا بھی اچھے سے پک جائے۔ دیکھو اسی طرح نظر آ جائے گا آپ کو انڈا پک کے۔ ریسیپی اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا، میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اتنی محنت کے ایک لائک تو بنتا ہے اور سبسکرائب بھی بنتا ہے۔ تھینک یو، کیپ واچنگ پکوان خاص، اللہ حافظ۔